انجم بھائی چلو کیسے بھاگتے ہیں ابھی مائک کو آگے پیچھے کرنا مشکل ہے. انجم بھائی اس کو پہلے پڑھنا سر, اس کے بعد پھر ہم شروع کریں. اچھا ایسا رکھ دیں گے آگے صحیح. پر محمد آل محمد صلوات. مولا عباس کی شان میں سلام کی چند شعر پر محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم کو بہت مشکل عباس کا سہارا ہم کو بہت مشکل عباس کا سہارا تیرے بغیر ہوتا نہیں گزارا ہم کو بہت مشکل عباس کا سہارا ہم کو بہت مشکل. دنیا میں کوئی حیدر سا دیکھا ہی نہیں ہے مولا. تو ثانی علی ہے غازی لقب ہے تیرا رہتا ہے دو جہاں میں تیرے علم کا پہرا جھکتا ہے اس علم پر تقدیر کا ستارہ ہم کو بہت مشکل عباس کا سہارا ہم کو بہت مشکل. زہرا کہا ہے بیٹا حیدر نے خدا سے مانگا. حیدر نے جو دعائیں مانگی نماز شب میں پوری دعا ہوئی وہ یوں بارگاہ رب میں دامن میں مرتضیٰ کے رب نے تجھے اتارا ہم کو بہت مشکل عباس کا سہارا ہم کو بہت مشکل.
مشکل شیروں کا شیر غازی تصویر مرتضیٰ کی تو سورجوں کے گھر میں جب چاند بن کے چمکا کہنے لگے فرشتے تو ہے دعائے زہرا بولی ردائے زینب آیا میرا سہارا ہم کو بوقت مشکل عباس کا سہارا ہم کو بوقت مشکل تو ہے شہید پہلا غازی لقب ہے جس کا پہلا شہید ہے تو کونین میں خدا کی مرنے کے بعد جس کو سب کہہ رہے ہیں غازی اس نام سے تجھے ہے خود موت نے پکارا ہم کو بوقت مشکل عباس کا سہارا ہم کو بوقت مشکل پر محمد والی محمد صلوات بر محمد آل محمد صلوات نہیں کیمرے کے پاس ہی رکھتے ہیں وہیں پہ جائیں وہیں لے جائیں
حشر تک آتے رہیں گے تیرے پروانے حسین، حشر تک آتے روشنی دیتا رہے گا تیری تربت کا چلا، صاف روشن کر رہا ہے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رن میں جب ہوئے بے کس کی سواری
بن بھائی کے جب سوئے ارے اکبر سے یہ زینب نے کہا لے کر بلائیں ارے تم رن کو اگر جاؤ گے مر جائے گی زینب بن بھائی کے جب ارے مقتل میں یہ زینب نے کہا شیر سے ارے محبوس ہو کے شام کو اب جائے گی زینب بن بھائی کے جب سوئے ارے سبرا جو کہے گی کہاں بابا ہے وہ پی جا ارے کس طرح سے کی ماں کو پہنائے گی زینب بن بھائی کے جب سوئے ایک بات سن آپ تمام جمعہ مرحوم اہل خانہ کے تمام جمعہ مرحوم میرے والدین اور تمام مرحوم کو شامل چیروں میں امام حسین کے حوالے سے چیروں جو کربلا میں 72 کا کربلا میں 72 کا ہو چکا ارے بے ولد بے کسوں کے سر و تن کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا اور مدفون لاش صفت پیغمبر کا ہو چکا اور ماتم مزارے حسین سے
محرم کس کے ساتھ اجڑے تھے جب تو روکی تھی عباس نے کنا خیمے بپا ہوئے برابر لبے تاکید کے زور سے کوئی کرے نہ بات ہائے ہائے وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر میں جاتی تھی شہر بسا ہو گبھائی کا چہروں کروں کی دھوم سے میں گر بلائی کا ہوگا ہوں چھپ قبر میں ساری خدائی کا پرسا پیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا موڈا بنے کو آبی پر میں بھی لیتی ہو اور اپنے دل کو حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے پیر سے شہزادہ جا بلب ہے پھوپھی شور و چین سے آ کر کہا بشیر ابن چلیے وطن کو قبر شہر شقین سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے پھوپھو نیز تیار ہے کہا کربلائے حضرت دل کی الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع اے قدر جاہ حضرت شبیر لو بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الوداع کیا بے نصیب ہے نواسی رسول کی بندے مجاوری بھی نہ میری قبول لے کر بنائے قبر کی بولی وہ سوگوار تسلیم کی لہد کو پھر کے ساتھ بات
ارے جی کو نہ چاہتا تھا جب ہوئی سوا اور جب تربت حسین کی غربت نظر پڑی ارے ناکے پہ کتنی بار چڑھی اور اتر گئی چہروں جو کربلا بر محمد آل محمد صلوات انجو بھائی خاندان زہرا پر بلندرین صلوات کلام کے چنا شرح کرنا کر رہا ہوں بچا لیا سر صحرا علی کی بیٹی نے بچا لیا سر صحرا علی کی بیٹی نے علی کے بیٹے کا سجدہ علی کی بیٹی نے بچا لیا سر صحرا علی کی بیٹی نے علی کے بیٹے کا سجدہ علی کی بیٹی نے یہ شینشین یہ ممبر یہ فرش اور یہ علم یہ شینشین یہ ممبر یہ فرش اور یہ علم یہ شینشین یہ ممبر یہ فرش اور یہ علم بنایا خلد کا رستہ علی کی بیٹی نے بچا لیا سر صحرا علی کی بیٹی نے ہے فخر صبح درخشاں عجیب شام ہے یہ ہے فخر صبح درخشاں عجیب شام ہے یہ کیا ہے ایسا اجالا علی کی بیٹی نے بچا لیا سر صحرا علی کی بیٹی نے علم ملا تو لٹنے چلی جو خیبر شام علم ملا تو لٹنے چلی جو خیبر شام پلٹ کے پھر نہیں دیکھا علی کی بیٹی نے
بچا لیا سر صحرا علی کی بیٹی نے، نقاب نوچ کے دکھلا دیا زمانے کو، نقاب نوچ کے دکھلا دیا زمانے کو، یہ ہے یزید کا چہرہ علی کی بیٹی نے، بچا لیا سر صحرا علی کی بیٹی نے۔ اے کربلا تو رہے گی ہمیشہ ٹھنڈک میں، اے کربلا تو رہے گی ہمیشہ ٹھنڈک میں، کیا ہے پردے سے سایہ علی کی بیٹی نے، بچا لیا سر صحرا علی کی بیٹی نے۔ تو ہو گیا سلام آج سے تو ہو گیا ہے علیہ سلام آج سے، تجھے سلام ہے بھیجا علی کی بیٹی نے، بچا لیا سر صحرا علی کی بیٹی نے۔ سراج مئی کے بھی زندہ رہا زمانے میں، سراج مئی کے بھی زندہ رہا زمانے میں، سکھا دیا جس جینا علی کی بیٹی نے، بچا لیا سر صحرا علی کی بیٹی نے۔ ایک بار درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سلام کے 2 سے 3 اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ایک بار درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سامنے میں فاطمہ صغریٰ کی کیسے جاؤں گی، کیا اسے بتلاؤں گی، وہ اگر اکبر کا پوچھے گی تو میں ہی جاؤں گی، کیا اسے بتلاؤں گی، چھوڑ دو سجاد مجھ کو کربلا میں چھوڑ دو، ہو سکے تو کارواں کا اب یہ رخ تم موڑ دو، بن حسین بن علی کے میں نہیں جی پاؤں گی، کیا اسے بتلاؤں گی، منتظر ہے کب سے صغریٰ لوٹ کے آؤں گی میں، اس کے دل میں ہوگی حسرت، کچھ نہ کچھ لاؤں گی میں، خون بھرا بھائی کا کرتا تو بدل لے جاؤں گی، کیا اسے بتلاؤں گی، آنے ہوئے اختر مجھے آنو محمد کی قسم، روز میں
شربا وفا باس کے زیر علم اپنی صغرا کو یہ نوخہ دونوں سے سنواؤں گی، کیا اسے بتلاؤں گی؟ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پر عظمت امام علی علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ جو مومنین عزا خانے سے باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے عزا خانے کے اندر تشریف لے آئیں۔ ایک اور بار بآواز بلند درود پڑھ دے گا محمد و آل محمد پر۔ کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوش مودت میں یا حسین، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوش مودت میں یا حسین، اور دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین۔ اور ایک ہندو شاعر کی کتھا ہے، یاد آ گئی ہے، پیش کر رہا ہوں۔ دیکھ مندر سے اپنی مسجد کو، دیکھ مندر سے اپنی مسجد کو سب جماعت نے ہاتھ باندھے ہیں، دیکھ مندر سے اپنی مسجد کو سب جماعت نے ہاتھ باندھے ہیں، جس نے زینب کے ہاتھ باندھے تھے، جس نے زینب کے ہاتھ باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے ہیں، جس نے زینب کے ہاتھ باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے ہیں۔ برعظمت امام حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ قبلہ تشریف فرما ہے، اختصاری کے ساتھ مسدس کے چند بند آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں گا۔ ایک بار مل کے بآواز بلند درود پڑھ دے گا محمد و آل محمد۔ عقدہ کشائے عقدہ دشوار ہیں حسین، عقدہ کشائے عقدہ دشوار ہیں حسین، خلاق کائنات کا شاہکار ہیں حسین، 14 نفوس نور کا معیار ہیں حسین، کل انبیاء کے قافلہ سالار ہیں حسین، دھرتی پہ کبریا کا کرینہ حسین ہے، اسلام جس میں ہے وہ سفینہ حسین، اسلام جس میں ہے وہ سفینہ حسین ہے، واحد تھا اور دلیل عہد بن گیا حسین،
ہر کفر اور ظلم کی رد بن گیا حسین، سجدے میں کبریا کی سند بن گیا حسین، اور نو کے سنا پہ دین کا قد بن گیا حسین، نو کے سنا پہ دین کا قد بن گیا حسین۔ ایک دن میں ایسا کام کیا ہے حسین نے، ایک دن میں ایسا کام کیا ہے حسین نے، اسلام اپنے نام کیا ہے حسین نے، اسلام اپنے نام کیا ہے حسین نے۔ اور موتی بھائی بند دیکھیے گا، شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی، اس کی ہے کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی، کیا کیا ہے ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی، یہ ایک دلیل اوجے شہ مشرقین ہے، جو موت کو بھی مار دیں یہ وہ حسین ہیں، جو موت کو بھی مار دیں یہ وہ حسین ہیں۔ اور آخری بند سے پہلے ایک بند آپ کی سماعتوں کی نظر منفرد بند ہے بالکل، اس کا نشان پا ہے فرشتوں کی جانماز، اس کی عبا کا سایہ ہے حوروں کی جانماز، اس کا لباس پاک ہے نبیوں کی جانماز، اس کا امامہ ٹھہرا اماموں کی جانماز، اس کا امامہ ٹھہرا اماموں کی جانماز، جب طول تھا نماز شہ مشرقین میں، جب طول تھا نماز شہ مشرقین میں، مصروف تھی نماز حسین میں، مصروف تھی نماز حسین میں۔ اور آخری بند ہے، توحید کا جواز ہے سجدوں کا ناز ہے ناز جس پہ رب کو یہ وہ بے نیاز ہے، ہم کیا کہ انبیاء کا بھی یہ چارہ ساز ہے، اور اس کا قصیدہ پڑھنا زباں کی نماز ہے، اس کا قصیدہ پڑھنا زباں کی نماز ہے، اس کا قصیدہ پڑھنا زباں کی نماز
پاس ہے توحید ذوالجلال کا نام و نشان ہو، توحید ذوالجلال کا نام و نشان ہو، ایک سجدہ حسین اگر درمیان ہو، ایک سجدہ حسین اگر درمیان ہو۔ برعظمت امام حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ تھوڑا سا پیچھے کر دیجیے بس۔ خوشنودی حضرت زہرا بآواز بلند صلوات۔ آپ داہنے ہاتھ پہ جو تشریف فرمائے لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات اٹھ کے یہاں سامنے تشریف لے آئیے تو ذاکر کے روبرو ہوں گے، مجلس کا ایک ماحول بن جائے گا اور خطاب کرنے میں سہولت ہوگی۔ سامنے تشریف لے آئیے، مجلس میں رونق ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ مجلس میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک فضائل کا اور ایک مصائب کا۔ فضائل میں آہ کی جاتی ہے اور مصائب میں باہ کی جاتی ہے۔ اس میں زبان کو صرف آپ سے آہ اور واہ سے مجلس میں رونق ہو جاتی ہے، ذاکر کو سہارا مل جاتا ہے گا، قبولیت ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا ذرا سا آپ بیدار ہو کے سن لیجئے گا خطاب علامہ صاحب کا۔ میں اسی پیش خانی کرنے کے لیے 2 سے 3 لمحات آپ کا لے رہا ہوں، آپ سماعت کر لیجئے گا۔ صرف 4 مصرے حضور اجازت ہے۔ موتی سا کوئی در کوئی مونگا نہیں ہوتا، موتی سا کوئی در کوئی مونگا نہیں ہوتا، 100 بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا، 100 بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا، مجلس میں جو آئے ہو تو خاموش نہ رہنا، مجلس میں جو آئے ہو تو خاموش نہ رہنا، شبیر کا عاشق کبھی گونگا نہیں ہوتا، شبیر کا عاشق کبھی گونگا نہیں ہوتا۔ 4 میں سے دیکھ، یہ راز بقا مسجد و فرش عزا کا ہے، یہ راز بقا مسجد و فرش عزا کا ہے، وہ وعدہ حسین یہ وعدہ خدا کا ہے، وہ وعدہ حسین یہ وعدہ خدا کا ہے، وہ وعدہ حسین یہ وعدہ خدا کا ہے، دستار کی جگہ اسے سر پہ رکھو مسیح، دستار کی جگہ اسے سر پہ رکھو مسیح، ذرہ یہ خاک کا ہے مگر کربلا کا ہے، ذرہ یہ خاک کا ہے مگر کربلا کا ہے۔ صلوات پڑھی محمد آل محمد۔ ایک مطلع و 3 شعر۔ جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں، جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں۔ اور شعر سماعت کیجئے گا، بالکل زبان کا شعر پیش کر رہا ہوں، حضور صاحب دیکھیے گا۔ کہا یہ
کہا یہ ارزق شامی سے رن میں قاسم نے، کہا یہ ارزق شامی سے رن میں قاسم نے، کہا یہ ارزق شامی سے رن میں قاسم نے، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے، اور علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے۔ شعر سماعت کیجئے گا، ذوق سماعت کے لیے نظر کا شعر دیکھیے گا، بیدار ہو کے سنیے گا۔ علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، ارے علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، جو آستین چڑھا کر اتار لیتے ہیں، علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، جو آستین چڑھا کر اتار لیتے ہیں، جو آستین چڑھا کر اتار لیتے ہیں۔ اور آخری شعر سماعت کیجئے گا، اور اسی شعر کے لیے یہ 3 شعر میں نے ہدیہ کیے تھے، توجہ کا طالب ہوں حضور۔ کچھ اس طرح کے اماموں کے ہوتے ہیں سجدے، کچھ اس طرح کے اماموں کے ہوتے ہیں سجدے، ارے کچھ اس طرح کے اماموں کے ہوتے ہیں سجدے، پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں، پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں، پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں، جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وشافع المحشر، سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات ایک مرتبہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں آپ دو روزہ سلسلہ مجالس کا آغاز ہے اور سلسلے کی پہلی گفتگو آپ کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ سرنامہ کلام میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 17واں سورہ ہے، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جہاں قرآن آدھا ہو جاتا ہے تو آ کر بنی اسرائیل پر رکتا ہے، اور اس کی انتہائی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ جس میں پروردگار کا خطاب امت سے نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے حبیب سے ہے، اور جب کوئی بات حبیب سے کی جاتی ہے تو اس کا امت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی جب پروردگار اپنے حبیب سے کسی بات کو مخصوص کر دے اور منسوب کر دے تو پھر امت میں کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس آیت کو اپنی طرف نسبت دے، لہذا مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ نَافِلَةً وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ أَنْ أَتَى رَبُّكَ أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے رسول، جب رات کی تاریکی آ جائے تو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ ای کو تھوڑا کم کیجئے گا، جب رات کی تاریکی آ جائے تو تہجد کی نماز ادا کر لیا کرو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ وہ نماز ہے جسے ہم نے تمہارے لیے اضافہ کیا ہے، یہ وہ نماز ہے جسے تمہارے لیے اضافہ کیا ہے، ادا کرتے رہو تاکہ ایک وقت وہ آئے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ ادا کرتے رہو تاکہ ایک وقت وہ آئے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ محفوظ کیجئے تاکہ میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں۔ اے رسول، جب رات آ جائے تہجد ادا کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ نماز ہے جسے ہم نے تمہارے لیے اضافہ کر دیا ہے، اور جب تم یہ نماز پڑھتے رہو گے تو ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ جب اللہ یہ وعدہ کر چکا ہو کہ ہم پہنچا دیں گے تو یہ رمضان میں امت کو دعائیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کہہ چکا ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے تو امت کو دعائیں کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جو رسول اور خالق کے درمیان آنے کی کوشش کرے وہ مشرک ہوتا؟ جو رسول اور اللہ کے درمیان آنے کی کوشش کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہم نمازیں پڑھتے رہو تہجد کی، ہم ان قریب تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ اب آیت میں دو چیزیں ہیں، بلکہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ تہجد ادا کرتے رہو، رسول سے کہا جا رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں بھی
کہیں بھی امت سے نہیں کہا گیا کہ تہجد پڑھو. بہت توجہ رہے، امت سے کہیں نہیں کہا گیا تہجد پڑھو، صرف رسول سے کہا گیا تم ادا کرو. اور جب کہا تم پڑھو تو اس کے بعد کہا نافلۃً لکا، ہم نے اسے تمہارے لیے اضافہ کر دیا ہے. اضافہ کرنا خود بتلا رہا ہے، امت کے لیے نہیں ہے. پہلے سن لیجئے، امت کے لیے وہ معاملہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہے. امت الگ ہے، تم الگ ہو، لہذا ہم نے تہجد کو تمہارے لیے اضافہ کر دیا ہے. اس لیے امت پہ تہجد مستحب ہے، رسول پہ تہجد واجب ہے. امت کے لیے تہجد مستحب ہے، رسول کے لیے واجب ہے. اور اس کے بعد کہا پڑھتے رہو تاکہ ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں. اب 3 چیزیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ تہجد پڑھتے رہو، دوسری بات یہ کہ اسے ہم نے تمہارے لیے خصوصی طور پر اضافہ کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے. علماء نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ چونکہ پیغمبر کو مقام محمود تک پہنچنا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پیغمبر واجب کی نیت سے تہجد ادا کرتا رہے. اور اللہ نے اپنے رسول سے اس بات کا وعدہ کیا ہے. اب ظاہر ہے امت پر مستحب ہے، رسول پر واجب ہے. آج شام کو بھی میں کہہ رہا تھا خرم بھائی تشریف فرمائیں، مزید وضاحت کروں گا مجلس میں اس بات کی. کچھ چیزیں پبلک پہ حرام ہیں، رسول کے لیے جائز ہیں. کچھ چیزیں رسول پہ حرام ہیں، امت کے لیے جائز ہیں. پہلی دلیل تو یہی ہو گئی، تہجد کی نماز امت پہ مستحب ہے، رسول پر واجب ہے. ابھی جب رسول پڑھیں گے تو نیت واجب کی ہوگی، امت پڑھے گی تو مستحب کی ہوگی. جب رسول کی نماز کی نیت امت جیسی نہیں ہے، نہیں غور فرما رہے آپ، تو پھر نماز رسول جیسی کہاں سے ہو جائے گی؟ اور جس کی نماز امت جیسی نہ ہو وہ خود امت جیسا کہاں سے ہوگا؟ لہذا امت پر مستحب، رسول پر واجب. آپ کے لیے 4 کی اجازت ہے، ایک وقت میں 4 شادیاں. رسول کے لیے قید نہیں ہے، 4 سے زیادہ بھی کر سکتا ہے. آپ 2 روزے ملا نہیں سکتے، افطار کرنا واجب ہے، مگر رسول کو اختیار ہے افطار کرے یا نہ کرے. بغیر بیچ میں روزے کے کچھ کھائے پیے دوسرا روزہ بھی رکھ لے تو رسول کو اجازت ہے. بھائی پیاز رسول پہ حرام ہے، آپ کے لیے حلال ہے. ادرک رسول پہ حرام ہے، نہیں غور فرمایا، آپ کے لیے حلال ہے. اب پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ کھانے سے منہ کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور بو بھی بدل جاتی ہے. لہذا اللہ ہر اس چیز کو رسول سے دور رکھتا ہے کہ جس میں کراہٹ پائی جائے. جس میں کراہٹ ہو اور کوئی پیچھے ہٹ جائے رسول سے، اللہ ان چیزوں کا رسول سے دور رکھتا ہے. اس لیے لہسن ادرک آپ کے لیے ہوگا، پیغمبر کے لیے نہیں ہے. پیاز آپ کے لیے ہوگی، رسول کے لیے نہیں ہے. 4 شادیاں آپ کے لیے ہوں گی، مگر پیغمبر کے لیے معاملہ کچھ اور ہے. تہجد کی نماز آپ کے لیے مستحب ہے، مگر پیغمبر کے لیے واجب ہے. اب سمجھ میں آیا؟ امت کے معاملات الگ ہیں اور رسول کے معاملات الگ ہیں. بھائی تھال کھجور کا جلتا ہوا آیا تو سب سے پہلے پیغمبر نے پوچھا صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صدقے کا ہے. کہا میرے اصحاب پہ بانٹ دو. اس کے بعد جب دوسرا تھال آیا تو پوچھا صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے؟ تو کہنے لگے ہدیے کا ہے. کہا جا کے فاطمہ کے گھر پر دے دو. یعنی بتا دیا تم صدقہ کھانے والوں میں ہو، آل محمد پہ حرام ہے. تم صدقہ کھانے والوں میں ہو، آل محمد پر حرام ہے. بھائی توجہ رہے. اور اگر وہی رسول کہہ دے انا مت کرنا، انا اس کے لیے، بھائی توجہ رہے، انا اس کے لیے، وہ کہے گا تم کون ہوتے ہو؟
اپنی مرضی کو خدا کے ہاتھ بھیج دو، اپنے نفس کو خدا کے ہاتھ بھیج دو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ انا یہاں پہ نہیں چلے گا۔ اب اگر وہی نبی جو انا کو منع کر چکا ہو اور کہے انا والی من نور واحد، انا مدینۃ العلم والی بابھا حسین منی وانا من الحسین، اب پتہ چلا جس انا کو امت کے لیے منع کیا تھا آل محمد کے معاملے میں اسی انا کو پسند کر لیا۔ اب ہم کیوں نہ کہیں انا مجنون الحسین؟ اور فرما رہے ہیں آپ بہت سی چیزیں جائز، بہت سی ناجائز، کچھ چیزیں رسول پہ جائز امت کے لیے نہیں ہیں، کچھ امت کے لیے حرام ہیں رسول کے لیے نہیں ہیں۔ تو جہاں اپنے لیے بہت سے معاملات میں ریزرویشن رکھی وہاں علی کے لیے بھی رکھی، علی کے لیے بھی رکھی۔ تکبر حرام ہے بھائی، بہت توجہ رہے، تکبر حرام ہے۔ مگر خندق کے دن علی جب آئے، ایک ہاتھ میں عمر کا تھر تھا، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، اور علی اتراتے ہوئے چل رہے تھے اور زمین پہ پیروں کو رگڑتے ہوئے چل رہے تھے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ تکبر حرام ہے، دیکھ نہیں رہے علی کیسے تکبر کر رہے ہیں؟ اصحاب کی طرف دیکھا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے، تمہارے لیے تکبر کرنا جائز نہیں ہے مگر علی کے لیے تکبر کرنا جائز ہے۔ اب تقریر کا انتہا یہ ہے جملہ، ارے جب شادی ہوتی ہے تو طلاق کا اختیار شوہر کے پاس ہوتا ہے، جب چاہے دے اور جب چاہے نہ دے، مگر اپنے معاملے میں کہا یا علی میری بیویوں کو یا تو طلاق دے یا میں طلاق۔ اور فرما رہے ہیں آپ معاملات مختلف ہیں، رسول کے معاملات الگ ہیں، امت کے معاملات الگ ہیں۔ پیغمبر پہ تہجد واجب ہے بھائی، بہت توجہ۔ اچھا دنیا سمجھتی ہے کہ تہجد نماز کا نام ہے، عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں لوگ، لیکن تہجد کہتے ہیں نیند کو۔ تہجد کا مطلب ہے نیند، بہت توجہ کیجئے گا، کیونکہ اٹھ کے پڑھی جاتی ہے اس لیے تہجد کہتے ہیں، نہیں سمجھ رہے آپ؟ اچھا اب سن لیجئے، نیند بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض ایسے ہوتے ہیں ایسے سوئے کہ پورے وجود کو جھنجھوڑ دیں، اٹھنے کا نام نہیں لیں گے۔ اچھا کچھ ایسے بھی تھے جو بزم رسالت میں سو رہے ہوتے تھے اور نکل کے کہتے تھے رسول نے کیا کہا، یعنی آپ نہیں سمجھے، بستر پہ لیٹنا ضروری نہیں ہے، بہت سے آنکھیں کھول کے بھی سو رہے ہوتے ہیں، تو ہر نیند تو برابر نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے سوئے کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا مگر اس کے باوجود بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ لیکن ایک نیند ایسی ہوتی ہے کہ سوئے تو مسلسل سوئے بھائی، بہت توجہ، لمبا سوئے اور ایسا سوئے کہ اب اٹھنے کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آنکھ کھلے گی۔ اور ایک نیند ایسی ہوتی ہے سوئے پھر اٹھ گئے، پھر سوئے پھر اٹھ گئے، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ایسی نیند کہ جس میں سونے کے بعد اٹھیں اور پھر سو جائیں، اس نیند کو تہجد کہا جاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا تھا جب تم لوگ سو جاؤ اور اٹھو عبادت کرو پھر سو جاؤ، اس لیے اس عبادت کے نام کو نیند پر رکھا۔ بھائی میرا جملہ ضائع مت کیجیے گا، نماز کا نام نیند پہ ہونا بتلا رہا ہے کہ کبھی کبھی سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی 40 تلواروں کے سائے میں سو کے پیغمبر کو بچا لے، وہ سو کر بھی حالت عبادت میں ہے۔ وہ سو کر بھی حالت عبادت میں۔ تو تہجد کون سی نیند؟ سوئے پھر اٹھے، سوئے پھر اٹھے، اور مسلسل نیند لمبی، اس کا نام بتاؤں؟ رقد، رے، قاف،
दाल। रक़द वो नींद है जो मुसलसल होती है। मुख्तसर यूँ कह दूँ कि सुकून की नींद। तो जो सोएगा उसे क्या कहेंगे? रक़द, नींद, सोने वाला, राक़िद। राक़िद, इसलिए असहाब कहफ को राक़िदून कहा, लंबा सोने वाले, लंबा सोने वाले। और ऐसा सोए कि अल्लाह ने कहा हम करवट पे करवट दे रहे हैं, हम करवट पे करवट दे रहे हैं। तो करवटें तो वो लेता है जो बेकरार हो। नहीं गौर फरमा रहे आप भाई, किसी की याद आती है तो बिस्तर पे करवटें होती हैं। अभी भी नहीं समझे? चलिए जुमला बदल दूं, किसी का इंतजार होता है तो करवटें होती हैं। अरे कई सौ बरस से सोने वाले आज तक करवटें ले रहे हैं, किसी का इंतजार है जभी तो करवटें। और अल्लाह कह रहा हम करवट पे करवट दे रहे हैं, करवट पे करवट दे रहे हैं। तो राक़िदून, लंबा सोने वाले। भाई तवज्जो रहे। और अब मैं ऐसा जुमला कहूँगा कि भरपूर समाते मेरे सामने हैं और मुझे पूरा यकीन है आप पर। रक़द, लंबी नींद, राक़िद, लंबा सोने वाले। तो जहाँ सोया जाए है मोती भाई, उसे क्या कहेंगे? मरक़द। गौर ही नहीं फरमा रहा है। जहाँ पर सोया जाए उसको कहा जाएगा मरक़द। तो मरक़द असल में सोने की जगह का नाम है, मुर्दे के लिटाने का नाम मरक़द नहीं है। मरक़द का मतलब है सोने की जगह। अब जाओ ऐसों को तलाश करो कि जो कब्र में भी मरते नहीं है, सो रहे होते। मीर अनीस ने कहा था खुदा जहां में सलामत रखे तुझे ऐ कब्र। भाई मीर अनीस का मिसरा दाया नहीं होने दूंगा। खुदा जहां में सलामत रखे तुझे ऐ कब्र, के सोए पाँव को फैला के अपने घर की तरह। कब्र सोने की जगह है, सोने की जगह है। अब इससे अच्छा जुमला और क्या कह सकता हूँ? भाई सोना बगैर तकिए के नहीं होता, और तकिया हमारी ही कब्रों में होता है। पहले सोच लें मैं कह क्या रहा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ, पहले ये सोच लें, फिर दाद दे दीजिएगा। अरे भाई कोई और मकतब लेकर आओ कि कब्र में बाद में लिटाते हैं, तकिया पहले बना देते हैं। तकिए का तो ताल्लुक सोने से होता है। इसका मतलब है जिसे लिटा रहे हैं वो सोएगा, वो सोएगा। अब जिन्हें मुहावरों का शौक है उनके लिए और बेहतर जुमला कह दूं, कब्र में तकिया पहले बनाते हैं, उसके बाद मुर्दे को सुलाते हैं। वो अलग बात है कि सोने वाले का 14 पर पहले ही तकिया होता है। तवज्जो है? और सारे मामलात सोने के हैं, कब्र में हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा भाई। बिस्तर पे गए, बिस्तर पे गए तो क्या हुआ? पाँव पहले रखते हैं, सर बाद में रखते हैं। ऐसा है या नहीं? नहीं है? कोई ऐसा आदमी देखा है जो सर पहले बिस्तर पे रखे, फिर ऊपर से पैर ऐसा होता है? पाँव पहले रखते हैं, सर बाद में रखते हैं। हम भी मुर्दों को जब उतारते हैं कब्र में, पाँव पहले उतारते हैं, सर बाद में रखते हैं, इसलिए कि सोने के लिए जा रहा है। और फिर बंदे हाथों से तो कोई भी नहीं सोता, इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते हैं। अगर हाथों से कब्र में काम न होता तो सोने वालों के हाथ न खोले जाते। अरे पहली रात है, किसी की सवारी को आना है, हाथ उठना है, सलाम कर।
कब्र में सो गए और इस बात का इंतजार है कि जब वक्त आएगा तो उठेंगे, जब वक्त आएगा तो उठेंगे। और अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह यबअसु मन फिल कबूर, क़यामत आने वाली है और हम अनकरीब कब्र में सोने वालों को उठाएंगे, हम अनकरीब कब्र में सोने वालों को उठाएंगे। तो सोने वाले इंतजार में हैं कब सूर फूकेगा और कब हम उठेंगे और महशर में आले मोहम्मद की हुकूमत को देखेंगे। क्या कहना है इसी नींद का कि लंबा सोए और अब जब उठते तो उठते ही आले मोहम्मद को देखा। और अल्लाह ने कहा जो जहाँ दफन होगा वहीं से उठाएंगे, जो जहाँ दफन होगा वहीं से उठाएंगे। अब अगर कोई कराची में है तो कराची से उठेगा, लाहौर में है तो लाहौर से उठेगा, अमेरिका में है तो अमेरिका से उठेगा। होता यह है कि पैदा हिंदुस्तान में हुए, पैदा हिंदुस्तान में हुए, जवानी पाकिस्तान में गुजरी, बुढ़ापा कनाडा में गुजरा और कब्र कहाँ बन गई? लंदन में। तो अब जब अल्लाह उठाएगा तो जाए पैदाइश से नहीं उठाएगा, जहाँ पे कब्र बनेगी वहीं से उठाएगा। अब होगा क्या? जहाँ कब्र वहाँ से उठेंगे, जहाँ कब्र वहाँ से उठेंगे। पैगंबर ने कहा या अली क्या तुम इस पर खुश हो कि क़यामत के दिन तुम और मैं एक साथ कब्र से उठेंगे? भाई मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा है, साहिबान फहम का मजमा। या अली क़यामत के दिन तुम और मैं एक साथ उठेंगे। तो अली तो दफन है नजफ में और रसूल तो है मदीने में और उठना दोनों को एक साथ है कब्र से। अब मुझे नहीं पता रसूल नजफ से उठेंगे या अली मदीने से, मगर बदला दिया जो वली होता है वो बिला फजल होता है। अगर दूर भी चला जाए तो पैगंबर के साथ रहता है। कितनी अजीब बात है, जो नजफ में हो वो इतना दूर रहकर पैगंबर के साथ उठे और जो इधर उधर हो उसका कोई तज़किरा नहीं। जो नजफ में हो, जो नजफ में हो वो तो पैगंबर के साथ उठे और बाकियों का कोई तज़किरा ही नहीं है। इसलिए कमर जलालवी ने कहा था कि बज़्म की खास खबर आम हुई जाती है, खामोशी बाइस इल्ज़ाम हुई जाती है। मुर्दा परवानों को पहलू से हटा दे कोई, शमा मासूम है बदनाम हुई जाती है। शमा मासूम है बदनाम हुई जाती है। खुदा आपके चेहरों की मुस्कुराहटों को इसी तरह से कायम रखे। मगर अगर इस तरह से मुस्कुराहट देखी तो अब एक जुमला और कह दूं ताकि मुस्कुराहट में इजाफा हो जाए। अरे कितनी नादानी की बात है कि मैं ये कह दूं कि करीब वालों का उठने का कोई अता पता ना हो। अरे उठता वो है जो कब्र में होता है, जिसे मेहदी पहले निकाल चुका। जैसे मेहदी पहले ही उठा चुके हों, उसके सोने का सवाल क्या है? ज़ाकिर अहले बैत हसन रज़ा ज़ैदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, खुदा इनके साये को बाकी रखे। बड़ा मर्तबा है मद्दाहाने अहले बैत का। और हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं ज़ाकिरी की, उसमें बहरहाल एक किस्म को ये भी अदा कर रहे हैं। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज़ से, बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप हज़रात। गौर फरमाया ऐसा भी होता है कि जहाँ दफन हुए वहीं से उठे। मगर कुछ ऐसे भी होंगे दफन कहीं होंगे उठेंगे कहीं और से, दफन कहीं होंगे उठेंगे कहीं और से। एक शख्स ने अपने ग़ुलाम को कत्ल किया, अली के पास आया, कहा या अली मैंने ग़ुलाम को कत्ल किया है। कहने लगे अच्छा तो क्या चाहता है? कहा हद जारी कीजिए। खुद कह रहा है हद जारी कीजिए। कहने लगे ग़ुलाम की कब्र कहाँ है? उसने कहा मदीने के बाहर। कहने लगे अब तेरा फैसला ग़ुलाम की कब्र करेगी। बहुत से फैसले कब्रों से होते हैं, तेरा फैसला मैं नहीं करूँगा बल्कि ग़ुलाम की कब्र करेगी। अभी नहीं 3 दिन के बाद,
3 دن کے بعد 3 دن گزرے، غلام کو لے کے چلے، آقا کو لے کے چلے، قبر پہ آئے غلام کی۔ اب جب قبر کھودی تو لاش کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب جن لوگوں کو جاسوسی دنیا سے دلچسپی ہے، جو ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، وہ اس جملے کا لطف لیں گے کہ لاش کا ہونا اتنا ڈینجر نہیں ہوتا جتنا غائب ہونا ہوتا ہے۔ لاش پڑی ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ایدھی والے آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن لاش ہو اور غائب ہو جائے، بہت ہو کی تو 3 دن تک پڑی رہتی ہیں، مگر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہو اور غائب ہو جائے تو معاملہ بڑا ڈینجر ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا مولا قسم لے لیجئے یہیں غلام کو دفنایا تھا، مگر لاش نہیں ہے، خدا جانے کہاں چلی گئی۔ علی نے مسکرانا شروع کیا، اس نے کہا میری جان پر بنی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہنے لگے سن، اللہ نے کچھ ایسے فرشتے بنائے ہیں، ان فرشتوں کا ایک ہی کام ہے، اور وہ فرشتے کہتے ہیں ملک نقال، منتقل کرنے والے فرشتے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اس نے کہا مولا وہ کیا؟ کہنے لگے ان کا کام ہی یہی ہے، جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو وہ مردوں کو ایک قبر سے نکال کے دوسری قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے بھی فرشتے ہیں جو مردوں کو منتقل کرتے ہیں۔ کہا ایسے بھی ہے؟ تو کہنے لگا پھر غلام کہاں گیا؟ تو کہنے لگے جس کا چاہنے والا تھا اسی سے مل گیا۔ نہیں سمجھ رہا ہے؟ جس کا چاہنے والا تھا وہی مل گیا۔ اب قبر کہیں بھی ہو، اٹھے گا وہاں سے جہاں میت ہے۔ ارے علی والوں کو چاہے پاکستان میں دفناؤ یا ہندوستان میں دفناؤ، جانا وہی ہے جس کے چاہنے والے۔ جانا وہی ہے جس کے چاہنے والے ہیں۔ اب جس کا چاہنے والا ہوگا وہیں پہنچ جائے گا۔ اب مرضی ہے کون مشہد سے اٹھے، کون کربلا سے اٹھے، کون مدینے سے اٹھے، اور کون نجف اشرف سے اٹھے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب پھر واپس آ رہا ہوں بیان پر، اس لیے کہا ادا کرتے رہو تاکہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے، مقام محمود تک پہنچا دے، مقام محمود تک پہنچا دے۔ ہم نے تو سنا تھا محمود وہ ہے، یہ محمد ہے، وہ محمود یہ محمد۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات رسول نے نہیں بتائی، مشہور حدیث ہے ناموں کے مشتق ہونے کی، کہ وہ محمود ہے، یہ محمد، وہ اعلیٰ ہے، یہ علی، وہ فاطر ہے، یہ فاطمہ، وہ محسن ہے، یہ حسن۔ دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے دہرا دیا۔ یہ حدیث رسول نے بعد میں بتائی ہے، ابو طالب نے پہلے بتائی ہے۔ اور کہاں بتائی؟ اپنے شعر میں، وَمَنْ شَقَّا لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کیا، یہ محمد ہے اور عرش والا محمود ہے، یہ محمد ہے اور عرش والا محمود ہے۔ ابو طالب نے بتایا کہ محمد کا نام محمود سے ہے۔ بھائی توجہ رہے، قربان ہو جاؤں ابو طالب کے شعر کی بلاغت پر، قربان ہو جاؤں۔ کیوں؟ فا ذل عرش محمود و ہذا محمد۔ صاحبان فہم پہنچ گئے جہاں تک میں لینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر کیا، وا ذو العرش محمود و ھذا محمد۔ جب محمود کا ذکر کیا تو فے شروع میں لگایا، جب محمد کا ذکر کیا تو ھذا شروع میں لگایا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ فا ذو العرش محمود و ھذا محمد۔ ابو طالب کی بلاغت تھی کہ محمود کے لیے فے رکھا، محمد کے لیے ھذا رکھا۔ خدا نے کہا اب اگر بدلے میں ہم جمع نہ کر دے تو خدا نہ کہنا من کنت مولا فا ھذا محمد۔ من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ بھائی توجہ رہے، بات اب اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی، یہیں پر روک رہا ہوں آپ کو۔ محمود اللہ کا نام ہے،
اب اگر وہ کہیں ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ جس کرسی پر وزیر اعظم کو بیٹھنا ہو اس پہ سیکریٹری نہیں بیٹھ سکتا بھائی، توجہ رہے، نہیں بیٹھ سکتا۔ اجلاس ہوتے ہیں، کرسیوں پہ منصب لکھے ہوتے ہیں، صدر پاکستان، وزیر اعظم، سیکریٹری، فلاں 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 فلاں، گورنر۔ اور ویسے بھی آیت الکرسی والوں کو کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جاہل جا کر وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جائے، وزیر اعظم ہو جائے گا؟ کرسی پہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کرسی آج ہے، کل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہلیت ہے وزیر اعظم والی یا نہیں؟ تو کرسی پہ بیٹھنے سے تو وزیر اعظم نہیں ہوگا، تو جب کرسی پہ بیٹھنے سے وزیر اعظم نہیں ہوگا تو خلیفہ کہاں سے ہو جائے گا؟ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اہلیت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بہت توجہ رہے، نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بیٹھ سکتا وزیر اعظم کی کرسی پر۔ لیکن اگر وزیر اعظم خود کسی کو بٹھا دے، بھائی بہت توجہ رہے ایک ایک جملے پر، وزیر اعظم خود بازو پکڑے اور کہے آؤ آ کر میری کرسی پر بیٹھ جاؤ، تب اس کے دو ہی معنی ہوں گے، یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ وزیر اعظم ہے، یا یہ کہا جائے گا ہے نہیں، تو اہلیت اتنی ہے کہ بن سکتا ہے۔ مقام محمود خاص وہ مقام ہے کہ جو خدا کے لیے ہے، کہ جس پر خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ اب اگر اس مقام کو محبت کے لیے رکھا تو اس کے دو معنی ہیں کہ تو خدا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر صلاحیت کہی ہے، بھائی بہت توجہ رہے، بہت اہم جملہ کہا ہے میں نے، تو محمد کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا۔ اور اگر رسول آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات الہی ایک جگہ جمع ہو گئی، اور خدا اپنے آپ کو، اپنے حبیب کو مقام محمود پر بٹھا رہا ہے۔ کیا کہنا؟ حشر میں پتہ چلے گا مقام محمود کی شان کیا ہوگی۔ کل کی گفتگو ہے، تفصیلات میں کل کے لیے چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کل بیان کروں گا، لیکن دو جملے سن لیجئے۔ کیا کہنا؟ جو منبر ہے وہ مقام محمود، اور جو علم ہے اس کا نام ہے لوائے حمد۔ علی کے ہاتھ میں دے دیا لوائے حمد، بھائی توجہ رہے، اور رسول کو بٹھا دیا مقام محمود پر۔ حمد ہی سے تو محمود ہے، بھائی توجہ رہے۔ اچھا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ منبروں کے پہلو میں علم ہوتے ہیں، یہ منظر حشر میں دیکھیں گے جب رسول منبر پہ ہوں گے اور پہلو میں علی علم لیے کھڑے ہوں گے، اور لوائے حمد کا سایہ علی کے رسول کے سر پر ہوگا۔ اب جنہیں علمی بحثوں کا شوق ہے وہ دو جملے سن لیں۔ لوائے حمد، لوا کہتے ہیں علم کو، لوا، حدیث قصہ میں یہ لفظ موجود ہے، انت صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ، اے علی چادر میں آ جاؤ، تم میرے علمدار ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب بھائی بنایا تو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو جب تک بھائی ہو تب تک علمدار ہو، اور جب تک علمدار ہو تب تک بھائی رہو گے۔ اس سے بڑی فضیلت علم کی کیا تھی کہ چادر زہرا کے سائے میں علم کا ذکر ہوا، اور کہا انتا صاحب لوائی، یہ جو لوا ہے، لوا کا جو لفظ ہے، بس یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہیں پہ آج کی گفتگو ختم ہو جائے گی۔ علی کے ہاتھ میں لوائے حمد، رایت اور لوا، علم کی دو قسمیں۔ خیبر میں کہا تھا کل رایت اسے دیں گے جو مرد ہوگا، بھائی توجہ رہے، اور حشر میں رایت کا ذکر نہیں ہے، لوا کا ذکر ہے۔ اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے جملہ کہہ دوں، ایک جنگ ایسی ہے جس میں رایت اور لوا دونوں علی کے پاس تھے، اور وہ ہے جنگ بدر۔ دونوں علم ملا کے علی نے ایک ساتھ پکڑے ہوئے تھے۔ یہ جو جلوسوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دو دو علم اٹھائے ہوتے ہیں، اور ہی نہیں فرما رہا ہے،
یہ بھی ہم نے علی سے سیکھا ہے، یہ بھی علی سے سیکھا ہے کہ بدر میں رایت بھی علی کے پاس، لوا بھی علی کے پاس۔ اب رایت کیا ہے اور لوا کیا ہے؟ بھائی توجہ رہے، رایت اسے دیتے ہیں جو لشکر کی نمائندگی کر رہا ہو، لوا اسے دیتے ہیں جو خاندان کی نمائندگی کر رہا ہو۔ بہت باریک بات کہی ہے، رایت اسے دیں گے کہ جو لشکر کی نمائندگی کرے، اور لوا اسے دیں گے جو خاندان کی نمائندگی کرے۔ اب سمجھ میں آیا؟ بدر میں چچا وہاں ہے تو بھتیجا یہاں ہے، باپ وہاں ہے تو بیٹا یہاں ہے، ایک بھائی وہاں ہے تو ایک بھائی یہاں ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ بھائی بدر میں قریشی، اب قریشی جب میں بولتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا میں قریشی ہوں، میں نے کہا بھائی قریشی تو پورا قریش ہے، عبد المطلب کے کون سے بیٹے کی اولاد ہے؟ کہنے لگے وہ والا قریشی نہیں ہوں، یہ والا قریشی ہوں۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ بھائی اگر اتنے آرام سے درود ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ اب بھائی توجہ کیجئے گا، دو لشکر ہیں، ادھر بھی رشتہ دار ادھر بھی رشتہ دار، چچا وہاں تو بھتیجا یہاں، نانا وہاں تو نواسا یہاں۔ تو اب جب ایک ہی خاندان ہو تو پتہ کیسے چلے گا حق پر کون ہے؟ اس لیے خاندان والا علم بھی علی کے ہاتھ میں دیا، نہیں سمجھ رہے، اور لشکر والا علم بھی ہاتھ میں دیا، اور بدر میں لوا دے کر بدلایا۔ اب خاندان میں حق پر وہی ہوگا جو علی کے ساتھ ہے۔ اب خاندان میں حق پر وہی ہوگا کہ جو علی کے ساتھ ہے، اور اگر فتح ہوگی تو لشکر پہ کریڈٹ نہیں جائے گا، اس لیے کہ رایت علی کے پاس ہے۔ تو جہاں رایت ہو وہاں لشکر ہے، اور جہاں لوا ہو وہاں خاندان کی نمائندگی ہے۔ اس لیے خیبر میں لوا نہیں رکھا، اگر لوا ہوتا تو دوسرے قبیلے والے فتح خیبر کا صحرا اپنے سر پہ باندھ لیتے، اس لیے لوا کو رکھا ہی نہیں، اور رایت علی کو دے کر بتلایا۔ جب سارا لشکر بھاگ گیا ہو تو اکیلا علی لشکر کا برابر ہے۔ جب سارا لشکر بھاگ چکا ہو تو اکیلا علی لشکر کے برابر ہے۔ بدر میں لوا بھی ہے اور رایت بھی ہے۔ بھائی توجہ رہے، توجہ کیجئے گا۔ اب بات آ گئی تو ایک جملہ اضافی کہہ دوں، پھر واپس آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے علمدار ہونا، علمدار علم ہاتھ میں دے دیا، لیکن کل کو کوئی چھین لے تو کیا ہوگا؟ تب بھی علمدار ہوگا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، رسول نے علی کے لیے ایسی حدیث بیان کی کہ دنیا سونے کے پانی سے لکھ کے اپنے گھروں میں لگائے، یا علی انتا رایت الہدا، تم خود ہدایت کے علم ہو۔ بھائی بہت توجہ، یا علی تم خود ہدایت کے علم ہو۔ علمدار ہونا اور ہوتا ہے، خود علم ہونا اور ہوتا ہے۔ علمدار سے علم چھین لو ہاتھ خالی رہ جاتا ہے، مگر جو خود علم ہو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے سید سجاد نے زید شہید سے کہا کہ بیٹا غدیر میں رسول نے علی کو ولایت کا علم بنا دیا، علم بتاتا ہے کہاں پر لشکر ہے، ولایت کا علم بنا کے بتلا دیا۔ اب ولی وہی ہوگا جو علی کے پاس جائے۔ علی کو علم بنا دیا۔ بھائی توجہ رہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی رات تو ہو گئی ہے مجھے پتا ہے، لیکن تھکنا نہیں ہے، گفتگو ختم ہو چکی، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ باتیں پہنچا دوں، اس لیے کہ موقع بعض ایسے آ جاتے ہیں کہ دوبارہ بیان نہیں ہو سکتے۔ علی کو کہا تو ہدایت کا علم ہے، تو ہدایت کا علم ہے۔ اور اگر جملہ تو لوگ بیان کرتے ہیں مصائب میں، میں بیان فضائل میں کہہ رہا ہوں، ترجمہ غلط ہوتا ہے، ترجمہ غلط ہوتا ہے، صحیح ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ عباس کو
جب علم دے رہے تھے تو علم دیتے ہوئے کہا تھا انتا علامت العسکری، تو خود میرے لشکر کا علم ہے۔ بھائی بہت توجہ ہے، تو خود میرے لشکر کا علم ہے۔ علم سے لشکر کا پتہ چلتا ہے، علم بتاتا ہے لشکر کہاں ہے۔ نہیں سمجھے بھائی، علم بتائے گا کون صفت صحابہ والا ہے۔ بھائی توجہ رہے، علم فیصلہ کرے گا پنجہ لگا ہے تو کون سا والا ہے، اور نہیں لگا ہے تو کون سا والا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے آپ بھائی، علم ہی تو بتائے گا لشکر کہاں کا ہے۔ عباس کو پورے کربلا کے لشکر کی علامت بنا دیا اور بدلا دیا۔ دنیا ابلادار و حسین سے کراتی ہے، حسین نے ابلادار و عباس سے کروایا۔ انتا علامت العسکری، تو میرے لشکر کی علامت ہے، تو میرے لشکر کا علم ہے۔ بھائی توجہ رہے، تو بدر میں رایت اور لوا علی کے پاس، خیبر میں لوا نہیں ہے، رایت ہے۔ اب حشر میں رایت نہیں ہے بلکہ لوا ہے۔ ہو گئی گفتگو، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اب میں اگر دست ادب جوڑوں، یا رسول اللہ، لوا کا تعلق تو خاندان سے ہے، یہ آپ حشر میں علی کو لوائے حمد کیوں دے رہے ہیں؟ تو پیغمبر کی آواز آئے گی، آج حشر میں سارے رشتے ختم ہو چکے ہیں، کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی کسی کی ماں نہیں ہے، کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے، کوئی کسی کا بہن نہیں ہے، سارے شجرے قیامت میں ختم ہو گئے۔ علی کو لوا دے کر بدلایا، اب اسی کا شجرہ باقی ہے جس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہے۔ اب اسی کا شجرہ باقی ہے کہ جس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہے۔ محمد مقام محمود پر، علی صاحب لوائے حمد ہے۔ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ ایک علم کا تذکرہ باقی رہ گیا، ایک علم کا تذکرہ رہ گیا۔ جب یزید کے ہاتھ میں وہ علم آیا جو کربلا میں عباس نے اٹھایا تھا، تو مقتل کے جملے ہیں کہ انتہائی ظالم ہونے کے باوجود اس نے ایک جملہ کہا۔ جملہ یہ تھا کہ جس نے یہ علم اٹھایا اس نے وفا کا حق ادا کیا۔ کسی نے کہا یزید تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہنے لگا جہاں سے علم کو تھامتے ہیں اس جگہ کے علاوہ پورے علم پہ تلواروں کے نشانات ہیں، یعنی علم تھامنے والے نے علم کو اس شان سے اٹھایا کہ ہاتھ جدا نہیں ہوا عباس کا ہاتھ علم سے جدا نہیں ہوا۔ اور جب رہائی ملی تو رہائی میں لٹا ہوا سامان واپس ہوا۔ جب لٹا ہوا سامان ملا داداروں، سنیں گے آپ، اس سامان میں عباس کا علم بھی ہے کہ جو زینب مدینے تک لے کر گئی، اور جب سامان آیا ایک ایک چادر کو اٹھانا شروع کیا، اٹھاتی تھی اور بیوی کو آواز دیتی جاتی تھی، لو ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے، لو رباب یہ تمہاری چادر ہے، لو فاطمہ بنت حسین یہ تمہاری پاجیب ہے۔ مگر اس وقت قیامت گزر گئی جب دو بالیاں خون میں ڈوبی ہوئی نظر آئی تو بے اختیار زندان کا رخ کیا اور زندان کا رخ کر کے کہا اٹھو سکینہ، چھنی ہوئی بالیاں واپس مل گئی، اٹھو سکینہ، چھنی ہوئی بالیاں واپس مل گئی، ہاں داداروں رہائی ملی۔ سید سجاد نے کہا ہم اپنے عزیزوں کو جی بھر کے رو نہیں سکے، ایک ایسا حجرہ دے دو کہ جہاں بیٹھ کر ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر سکیں۔ زینب نے رسم ادا ڈالی اور رسم یہ رکھی کہ مصائب ہوتے جائیں اور سر آتا چلا جائے، مصائب ہوتے جائے اور سر آتا جائے۔ عزاداروں سنو گے، ارے اولاد مسلم کے مصائب بڑھے گئے، ارے مسلم کے دلاروں کے سر آ گئے، اکبر کے مصائب بڑھے گئے، اکبر کا سر زندان میں آیا اور پڑھ کے ام لیلا نے اپنی گودی میں لے لیا۔ قاسم کی شہادت کا ذکر ہوا، قاسم کا سر آیا،
उम्मे फरवा ने अपने हाथों में ले लिया। अब्बास के नहर पे जाने का जिक्र हुआ, अब्बास का सराया उम्मे कुलसूम ने हाथों में ले लिया। हुसैन का जिक्र आया, हुसैन का सराया ज़ैनब ने हाथों पर ले लिया। मगर हाँ, दो सर ऐसे थे जो जिंदान की दीवार से लगे रखे थे। किसी ने कहा क्या इनकी माँ मर गई है तो आवाज आए, ऐसा न कहो, अरे ये ज़ैनब के दुलारों के सर है। खुदा किसी गम में न रुलाए, ऐसा मत कहो, ये ज़ैनब की गोद के बाले के सर है। और ज़ैनब ने अहद किया है जब तक जिंदा रहूंगी भाई का मातम करूंगी, इसलिए बच्चों के सरों का कोई तस्करा भी ना किया। आदादारों का काफिला चलने को तैयार था, हमारियाँ लाई गई और एक मर्तबा सफेद पर्दे रेशम के हमारियों पे डले हुए थे। तो आबिद बीमार से जुमला कहा, ऐ सैयद सज्जाद, अब ज़ैनब रेशमी पर्दों में बैठने के काबिल नहीं है, बेटा पर्दे बदलवा दो, पर्दे बदलवा दो, सिया पर्दे लगवाओ, सादे पर्दे लगवाओ। हमारी के पर्दे तब्दील हुए। ज़ैनब ने एक को सवार कराना शुरू किया, हत्ता के हद हो गई। अरे कनीज फिज़्ज़ा को भी सवार कराया, फिज़्ज़ा को भी सवार कराया। अब जब सबको सवार करा चुकी तो कहीं रबाब नजर ना आई, रबाब नजर ना आई। तो पूछा, ऐ उम्मे कुलसूम, रबाब को कहाँ देखा है, रबाब को कहाँ देखा है? तो पुकार के कहा कि बीबी आखिरी बार शाम के जिंदान में देखा था, एक मर्तबा चली शाम के जिंदान में आई, अब आके क्या देखा? अरे उजड़ी हुई माँ अपने आप को सकीना की कब्र पे गिराए हुए कह रही है, उठो सकीना, अजरों को अल्लाह। खुदा किसी का मना रुका है, उठो सकीना। काफिला वापस जा रहा है, अदादार और रबाब को संभाला और जब जिंदान से बाहर आए तो शाम की औरतों ने एक जुमला कहा, बीबी बीबी जा रही हैं, अगर कोई खिदमत हो तो बताती हुई जाइए, कोई खिदमत। तो रबाब इतना कह के चली, जब शाम आए तो एक चिराग जिंदान में जला देना, एक चिराग जिंदान में जला देना। मेरी सकीना धीरे से बहुत घबराती है। लो ज़ैनब सवार हुई, एक मर्तबा पर्दे से अपने सर को निकाला और कहा, बेटा सज्जाद, अभी मदीने नहीं जाऊंगी, अभी तो भाई की कब्र पे जाना है, अभी तो भाई की कब्र पे जाना है। बशीर से कहो नाके को मोड़ ले, नाके की बिहार को मोड़ ले। काफिले की रुख को मोड़ा गया, काफिला करबला की तरफ चला और वही वक्त था जब जाबिर कब्र हुसैन पर आए हुए थे। अरे बचपन का साथी है, बचपन का साथी है। और जब ज़ियारत करने आया तो गुलाम ने कहा कि मुझे हुसैन की कब्र पे ले जा। गुलाम ने कहा, आका यहाँ बहुत कब्रें हैं, मुझे नहीं पता हुसैन की कब्र कौन सी है। तो कहने लगे, मुझे कब्रों के दरमियान ले जाके खड़ा कर दो, कब्रों के दरमियान ले जाओ। कब्रों के दरमियान आए, उसके बाद एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन को सलाम किया। उसके बाद जानते हैं क्या कहा? क्या दोस्त अपने दोस्त के सलाम का जवाब नहीं देगा? क्या हबीब अपने हबीब का जवाब नहीं देगा? उसके बाद कयामत का जुमला कहा, हुसैन तुम कैसे जवाब दोगे? अरे तुम्हारा तो गला कट गया, तुम्हारा गला तो पसे गर्दन से काटा गया। बस वही वक्त था, कब्र हुसैन से आवाज आई, ऐ जाबिर, ऐ जाबिर तुम तक हमारा सलाम पहुंचे। आखिरी जुमला मसाइब का। जाबिर दौड़ते हुए गए, अपने आप को कब्र हुसैन पे गिरा दिया। बहुत देर तक लिपट के रोते रहे। एक मर्तबा कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबिर हट जाओ, जाबिर हट जाओ। कहा क्या हुआ? कहा जाबिर मेरी ज़ैनब मेरी कब्र पे आ रही है। जाबिर एक तरफ हटे, कानों में आवाज आई, ऐ भैया ज़ैनब आई है, उठो भैया, बहन चेलो करने आई है। ऐ अली अकबर उठो, फूफी का इस्तकबाल।
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ذکر کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، بیماروں کو شفاء عاجل عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نو کے سنا کے اوپر کہتا تھا فرق سرور، گھر لٹ گیا ہے میرا، مارا گیا برادر، اماں غریب غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اصغر کے منہ سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اس امتحان میں اس نے بھی سرخرو کیا ہے، اس کی راحت بنا کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں کس قدر ہوں پیاسا، اماں بتاؤں کیوں کہ سوکھا گلا تھا اتنا، چلتا نہیں تھا خنجر قبضے میں رکھ کے کوثر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں کیسا باپ تھا جو اے دور امتحانی روتی رہی سکینوں، میں دے سکا نہ پانی ابن امیر ہو کر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، پرچی جوان پہ سر کے لاشے سے میں نے کھینچی، انصار و اقربا کی قاسم کی لاش دیکھی، آئے یقین کیوں کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، آپ آ گئی ہیں اماں، یاد آ رہا ہے بچپن، وہ ساتھ ساتھ چلنا، اور اپنے گھر کا آنگن اب خاک کا ہے بستر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ،
السلام علیکم نامی المومنین السلام علیکم فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم نقدی الکبریٰ ام المومنین السلام علیکم ابو الفضل العباس امیر المومنین السلام علیکم جمیل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ الغرباء السلام علیکم الظفار والفقراء السلام علیکم شمس الشموس انیس النفوس سلطان النجم یا ابو الحسن یا علی بن موسی رضا الرازی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علی صاحب العصر والزمان السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وزہزک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومین کل کی مجلس ٹھیک 9:30 بجے شروع ہو جائے گی اور علامہ صاحب 10:30 بجے ذہن نظر ہوں گے. آپ تمام لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے. نہیں